السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دھیر۔ معزز ناظرین گرامی قدر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف ان کی سیرت کے بہترین پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ سیرت ہی کا ایک نہایت عمدہ پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ پہلو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ پہلو ہی دین ہے۔ وہ کون سا ایسا پہلو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دین مانا جائے؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، ان کی نشست، ان کی برخاست، یعنی جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل جائے وہی دین بن جاتی ہے۔ جی ہاں، دین بن جاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ وحی ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں اس بارے میں بہت بڑا مغالطہ موجود ہے۔ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہو، کوئی بات ہو رہی ہو، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش ہو جائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاموش ہو جائیں تو وہ بھی دین بن جاتا ہے، اور اس حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ آپ اور میں، ہمیں کم از کم احادیث کی ان تین قسموں کا پتہ ہونا چاہیے۔ حدیث قولی جو زبان سے، فعلی جو سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا، اور تقریری کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے۔ بتائیے کائنات کی وہ کون سی شخصیت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو کسی چیز کو دیکھے، برائی کو یا اچھائی کو، اور خاموش ہو جائے؟ اگر خاموش ہو جائے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ برائی تھی اور رسول اللہ خاموش ہوئے، کیونکہ انبیاء کا یہ معیار و پیمانہ نہیں ہوتا وہ کسی بری چیز کو دیکھ کے خاموش ہو جائیں، یعنی بولنا ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ایک بہت بڑی قسم یہ بھی ہے جن کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے، کہ رسول اللہ کے سامنے یہ عمل ہوا تھا، فلاں صحابی نے کیا تھا، رسول اللہ نے ان کو منع نہیں کیا، تو یہ حدیث تقریری بن گئی، حکماً مرفوع ہوگی کہ رسول اللہ کے سامنے یہ عمل ہوا۔ تو خواہ ہمارے خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند میں اچھا یہ جو کلچر ہے نا انکار حدیث کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت کو نہ ماننا کہ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے، یہ سب سے زیادہ اس خطے میں آیا۔ اور میں آپ کو سنجیدگی سے اور صحیح معنوں میں درد دل کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے وہ صرف اس ایک وجہ سے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار نہ کیا جائے تو دنیا میں کوئی فتنہ پنپ ہی نہیں سکتا۔ کوئی فتنہ تو دور کی بات ہے، کوئی فرقہ بھی نہیں پنپ سکتا۔ یہ جو معتزلہ، اشاعرہ، قدریہ، جبریہ، یہ سارے جتنے بھی فرقے آئے، ان کی یہ خصوصیت تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کا، صرف بعضوں نے ایک حدیث کا اور بعضوں نے زیادہ، یعنی جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑی میری عقل ہے، میری عقل میں اگر رسول اللہ کی بات آئے گی تو میں مانوں گا، تو انسان سمجھے گمراہ ہو گیا۔ یا کوئی بندہ یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو دین نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، یہ بھی بڑا مغالطہ لوگوں میں آج کل انکار حدیث کرنے والوں نے ڈال دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ ان دونوں باتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو پیغمبرانہ ہے، جب وہ اس پیغمبرانہ حیثیت میں بات کریں گے وہ تو دین ہوگا، اور ایک حیثیت نعوذ باللہ ایسی ہے جو محمد بن عبداللہ کی ہے، وہ جب اس حیثیت سے بات کریں گے تو گویا وہ بات دین کی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے اگر بالفرض اس فلسفے کو مان لیا جائے تو بتائیے کون ہے ہم میں سے جو فیصلہ کرے گا کہ یہ رسول اللہ نے بطور پیغمبر کہا تھا، یہ رسول اللہ نے بطور ابن عبداللہ کہا تھا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ کس کی عقل فیصلہ کرے گی؟ گویا آپ انکار حدیث کی آڑ میں ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر انسان جو بھی اٹھے گا وہ کہے گا یہ تو محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ کی سنت ہے، یعنی یہ بطور ایک عام بغیر نبی کی اسوہ اور یہ ایک نبی کا اسوہ، جبکہ اللہ رب العزت کلام حمید میں مجھے اور آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، رسول اللہ کی پوری زندگی نمونہ ہے۔ یہ آپ کو منکرین حدیث نے مغالطہ ڈال دیا، یہ رسول اللہ کی سیرت کا پہلو وحی ناطق
کہ رسول اللہ جو بھی کلام کرتے ہیں وہ وحی کے تابع ہو کے کرتے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، جیسے آپ کے سامنے حدیث تقریری رکھی، اس کا ایک وجہ تھی. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کوئی عمل کرتا دیکھتے ہیں اور اگر اس کے اوپر نہیں ٹوکتے وہ حدیث تقریری بن جاتی ہے، یعنی وہ حجت ہے، وہ دین اور شریعت میں ایک سند رکھتی ہے، ایک دلیل رکھتی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا زیادہ تھا کہ یہ جو محمد بن عبداللہ کا فلسفہ پیش کرنے والے منکرین حدیث ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا ہر وقت رسول اللہ پہ چیک اینڈ بیلنس ہے. وہ چند دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جی محمد بن عبداللہ کے تحت معاذ اللہ کی تھی کہ یہ جو پیوند کاری ہے یہ نہ کی جائے، آپ کی فصل اچھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں یہ آپ کو مغالطہ ڈالا جاتا ہے، آپ کو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی رسول اللہ کی زندگی ہی میں اس بات کی نفی کر دی، رسول اللہ سے خود کروا دی، خود رسول اللہ نے انکار کر دیا. ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ پیوند کاری نہ کی جائے، لیکن اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کو منظور ہو تو دین بن گئے، اور اگر اللہ رب العزت ان میں اصلاح کرنا چاہیں تو آیتیں نازل کر دیتے ہیں. ایسی بعض اجتہادات ہیں جیسے یہ پیوند کاری ہے. دوسرا، شہد کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر حرام کیا، حالانکہ کوئی شخص بھی اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو حرام کر لے، لیکن اللہ کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ وحی ناطق جیسی ہے، وہ پیغمبرانہ صفت ہے. اگر رسول اللہ شہد حرام کر لیں گے اپنے اوپر تو پوری امت کے اوپر حرام ہو جائے گا. جی ہاں، یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ سے کوئی اشکال پیدا ہوتا پوچھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو حج کی فضیلت بیان کی نا تو صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا فی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیوں کہا؟ کیونکہ سوال پیدا ہونے کی یہاں پہ جگہ موجود ہے. ہر سال بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو صحابہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کیا حج بھی اتنی فضیلتیں رسول اللہ بیان کر رہے ہیں کہ حج کرنے والا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ حج مسلمانوں کا جو بنیادی 5 اراکین میں سے ہے، کیا ہر سال ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے؟ افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال فرض ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے. پھر انہوں نے سوال کیا، پھر خاموش رہے، پھر انہوں نے سوال کیا، 3 مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ تینوں مرتبہ خاموش رہے. اور تمام کاموں کو سر انجام دینے کے بعد ان صحابی سے مخاطب ہوئے کہ بلایا جائے اس کو. ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر میں صرف نعم کہہ دیتا، یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، 3 حرف ہے نا نعم، صرف میں نعم کہہ دیتا. تو جب سوال پوچھ رہا تھا کہ ہر سال اے اللہ کے رسول حج کو فرض کیا گیا ہے، اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نعم کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہر سال کے لیے اس کو فرض کر دیتا. یہ ہے دین. رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، ایک جملہ، ایک بات وہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا چیک اینڈ بیلنس ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات سے کوئی ایسی بات سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر دے گا، اور اگر جو بات سرزد ہوگی اللہ تعالیٰ نے نہ روکی، جس طرح رسول اللہ نہ روکے حدیث تقریری بن جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر خاموش رہتے ہیں تو وہ بات بھی دین بن جاتی ہے. جس طرح حدیث تقریری دین میں حجت ہے، اسی طرح رسول اللہ کی ہر بات دین میں حجت ہے. تو یہ منکرین حدیث کا فلسفہ کہاں گیا کہ رسول اللہ نے یہ بات پیغمبرانہ انداز میں کی تھی، رسول اللہ نے یہ بات، یہ تو ہمارا جو پروگرام ہے خاص اس بات کے اوپر بنیاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ وحی ناطق ہیں، جن کا کلام، جن کی گفتار دین ہے، جن کی باتیں ایمان کا حصہ ہیں. میرے بھائیوں، یہ باتیں، یہ فلسفے ہم نے کہاں سے کشید کر لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو زندگی ہے وہ پیغمبرانہ ہے اور ایک زندگی جو ہے وہ عام انسانوں کی ہے. یہ باتیں سراسر غلط ہے. معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید آ کے اسی بات کو ایلیبوریٹ کریں. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی ہر بات دین ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، جن کو ہم حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، مشہور صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بھی معاشرے میں بڑا مغالطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جی بعد میں لکھے گئے، جی رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے اور ان کے 100 سال بعد
حدیث کی کتب لکھی گئی. یہ سب سے بڑا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے اندر ہی رسول اللہ کے سارے فرامین نوٹ کر لیے ہوئے تھے صحابہ نے. حضرت ابو ہریرہ سے کتنی روایات ہیں, حضرت عائشہ سے, یہ بڑے بڑے صحابہ, ان سے روایات کی تعداد ہزاروں میں ہے. انہی صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں. ان کے پاس صحابہ آئے, کہنے لگے رسول اللہ بشر. یہ بات یاد رکھیے, یہ آج معاشرے میں فلسفہ جو ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے, ایک زندگی نبوی ہے, اس بارے میں اس دور کے صحابہ اور ان کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے, تاکہ قیامت تک ہمارے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے دور ہو جائے. صحابہ آئے, ان سے کہنے لگے رسول اللہ بشر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا, رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں. اے عبداللہ بن عمر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. رسول اللہ کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں, آپ غصے والی بھی لکھ لیتے ہیں, خوشی والی بھی لکھ لیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا. رسول اللہ آئے اور آ کے کہا کیا ہو گیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر سے آپ لکھتے نہیں ہیں جو بات میں کہتا ہوں. انہوں نے سارا ماجرا دہرا دیا کہ اس طرح صحابہ آئے تھے, انہوں نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ تو بشر ہیں, کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں, اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اور قرآن پاک کی اس آیت کی خوب تشریح کر دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کا مطلب کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب, اے عبداللہ بن عمر بن العاص لکھا کرو, فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اس زبان سے چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. گویا بات ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے گی وہی دین ہے. اور اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو کیا حدیث جبریل میرے اور آپ کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے؟ آپ کو پتہ یہ بڑی طویل حدیث ہے, مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور آیا بھی دور سے, لیکن بڑا صاف ستھرے کپڑے ہیں. خیر اس جو ضمنی باتیں ہیں ان کو ہم چھوڑتے ہیں. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے احسان کیا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجنبی آ کے سوال کرتا ہے, اور صحابہ حیران رہ گئے کہ ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور یہاں پہ کبھی نظر بھی نہیں آئے, اور لگتا بھی مسافر ہے لیکن بڑا حلیہ صاف شفاف ہے, کپڑے صاف شفاف ہیں, اور رسول اللہ سے آ کے سوال کر رہے ہیں اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے. اور رسول اللہ جواب دیتے ہیں کہ اسلام یہ ہے, ایمان یہ ہے, احسان یہ ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ وغیرہ. سوال وہ رسول اللہ سے کرتے ہیں اور رسول اللہ ان کو جواب دیتے ہیں. تو جب جواب رسول اللہ دیتے ہیں تو وہ آگے سے تصدیق کرتا ہے. بات کو سمجھیے گا کہ ایک سائل آئے جس کو علم نہ ہو, وہ آ کے سوال پوچھے تو کوئی بندہ جواب دے تو وہ کہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی, لیکن سوال کرنے والا آتا ہے آ کے سوال کرتا ہے, اور جب رسول اللہ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے ٹھیک جواب دیا. گویا وہ آگاہ ہے کہ سوالوں کے جواب کیا ہیں. تو یہ آئے کیا کرنے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ لیکچر دیا, یہ اصول بتلایا دین ہے کیا, دین کہتے کس کو ہے. رسول اللہ وہی یہ ناطق جو ہم نے رسول اللہ کی صفت بیان کی ہے کہ رسول اللہ کی بات ہی دین ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے کہا یہ جبریل آئے تھے انسانی شکل میں, تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. کیا مطلب دین سمجھا کے گئے ہیں؟ اگر صرف ایک حدیث یہ سمجھ آ جائے تو یقین مانیے انقلاب برپا ہو جائے. ہمیں علم ہو جائے کہ رسول اللہ کی بات بھی اسی طرح سند اور حجت اور دلیل ہے جس طرح اللہ کا کلام حجت اور دلیل ہے. رسول اللہ نے کہا یہ جبریل آئے تھے, تم لوگوں کو تمہارا دین سمجھا کے گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیسے ہمارا دین سمجھا کے گئے ہیں؟ تو آپ ذرا حدیث کے اس پورے متن کے اوپر غور کیجئے. رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اور دین صحابہ سمجھ رہے ہیں. رسول اللہ تو ویسے بھی بتا سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد یہ چیزیں ہیں. رسول یہ کیا سمجھانا مقصود تھا؟ اور اگر جبریل امین آئے تھے اور دین ہی کی باتیں کرنی تھیں تو رسول اللہ اپنے صحابہ کو کہتے کہ آسمان سے فرشتہ آیا ہے, جبریل امین آئے ہیں, وہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے, آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, تو گویا آپ ان کی باتیں سن لیجئے گا, اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ جواب سننے کے بعد جبریل امین جو تصدیق کرتے ہیں، اس بات کے اوپر دلالت ہے کہ آسمان سے جبریل امین بھی اتر آئیں اور لوگوں سے خطاب کرنا شروع کر دیں، وہ بات دین نہیں بن سکتی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا نہ ہو جائے۔ رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا تو دین بنا، ورنہ اگر صرف دین سمجھانا مقصود ہوتا تو رسول اللہ جبریل امین کو کہہ دیتے کہ آپ لوگوں سے خطاب کیجئے، آپ اللہ کا پیغام پہنچا دیجئے۔ گویا دین اسلام کی بنیاد پلرز کے اوپر ہے، مضبوط ترین پلرز کے اوپر، کلام اللہ اور کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کے اوپر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کریں۔ ہم خواہ لوگوں کو یہ مغالطہ لگا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں، یہ ہم کا مغالطہ ہے کہ جی کائنات کے اندر صرف قرآن پاک کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے۔ یہ مغالطہ کہاں سے آیا؟ قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، بے شک اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں، لیکن حدیث رسول کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ آپ نے قرآن کا ایک ٹکڑا تو پڑھا، باقی کا ٹکڑا نہ پڑھا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے پیارے حبیب، آپ جب آپ کے اوپر قرآن نازل ہونا، رسول اللہ کی عادت تھی وہ تیز تیز حفظ کرنے کی نیت سے نہ تیز تیز پڑھا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کو جلدی جلدی سے نہ زبان کو ہلایا کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ کہہ رہا ہے، ایک جگہ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، تو یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ داری ہے قرآن کو جمع کرنا، ہماری ذمہ داری ہے اس کی تلاوت کو محفوظ کرنا۔ پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم تلاوت کریں، اللہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کو تو آپ سنا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، آپ اتنی تیزی سے اس کو یاد کرنے کی اور اس کے اندر اپنی زبان کو تیز تیز مت چلائیے۔ ثم ان علینا بیانا، صرف اس کی قرآن کی تلاوت کی حفاظت میری ذمہ داری نہیں ہے، ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان، اس کو محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بتائیے قرآن پاک کا بیان کہاں ہے؟ قرآن پاک کا بیان رسول اللہ کی زندگی ہے۔ کس طرح؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ یہاں پر ایک عام فہم ذرا مثال سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اوپر کس کی پیروی فرض کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ قرآن پاک میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 700 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو رسول تمہیں دیں اس کو پکڑ لو، رسول جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی پیروی کرو، یہاں تک کہ اللہ کہہ اٹھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب ایک عام فہم مثال لیتے ہیں کہ آپ کسی درزی کے پاس جائیے، اللہ کی مثال دینا مقصود نہیں ہے لیکن بات سمجھانا مقصود ہے، اس کو کہیے اس سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سی دیجئے، آپ اس کو 1 مرتبہ کال کریں گے، 10 مرتبہ کال کریں گے نا، اور 11ویں مرتبہ آپ اس کو کہیں گے نا کہ آپ سیمپل کے مطابق میرا سوٹ سی دیں، اور اگر آپ نے درزی کو سیمپل نہ دیا ہو، درزی آپ کو کیا کہے گا؟ یار ایک بڑا بے وقوف آدمی ہے کہ مجھے ہر روز فون تو کرتا ہے کہ سیمپل کے مطابق سوٹ سی دو، سیمپل دیتا نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں مجھے آپ کو مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ منارہ نور، منارہ ہدایت، ہدایت کا رستہ، صراط مستقیم، اجلا رستہ، نورانی رستہ، سیدھا رستہ، بہترین رستہ رسول اللہ کی پیروی ہے، رسول اللہ کی زندگی ہے، رسول اللہ کا نمونہ ہے۔ اور کوئی منکر حدیث اٹھے اور کہے نمونہ محفوظ نہیں، معاذ اللہ، اللہ رب العزت کیا آپ کی اور ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ زندگی تو رسول اللہ کی نمونہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ نمونہ اور سیمپل محفوظ نہیں رکھا ہوا؟ یہ کہاں سے مغالطہ آ گیا؟ یہ کہاں سے وسوسے آ گئے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ کیوں؟ دین سے دوری کے۔ جو بندہ حدیث رسول کا انکار کرتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، وہ بالآخر کتاب اللہ جس کو بعض لوگ قرآن سمجھتے ہیں صرف، اس کا بھی انکار کر دیتا، قرآن کا بھی انکار کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو گویا حدیث کے بغیر تو قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، تو گویا حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار
پورے کے پورے دین کا انکار ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے بطور وحی ناطق. انشاءاللہ اسی جو حیثیت کو، سیرت کے اسی پہلو کو آئندہ آنے والے پروگرام میں مزید ایلیبوریٹ کریں گے. آج یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.